بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی جماعت پنجم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 17 نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے بند نمبر 2 اور 3 کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 2: ہوگی تم میں گر ستھرائی، سب سیکھیں گے تم سے صفائی، ہمسائے کی دیکھ بھلائی، چھوڑیں ہمسائے کی برائی، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تشریح با والا متن کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے نظم کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جاتا ہے اور بعد میں ہم اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کے نام میں آپ مولانا الطاف حسین حالی لکھیں گے اور نظم کے نام میں آپ لکھیں گے کہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ اب ہم تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں صفائی پسند ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب صفائی پسند بن جائیں تو پہلے ہمیں اس اچھی عادت کو خود اپنانا چاہیے، تبھی دوسرے ہماری طرف دیکھ کر صفائی کی عادت اپنائیں گے۔ ہمارے دین میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نیز ہمیں چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیں ان کی برائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف ہم خود نیک بن جائیں گے بلکہ نیکی پھیلانے والے بھی بن جائیں گے۔ اب ہم بند نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ محنت کر کے جو ہیں کماتے، سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے، جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند کی اسی طرح حوالہ متن کے ساتھ آپ تشریح کریں گے، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی عادات سے اس کے کردار کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھی عادات سے لوگ اچھا سبق حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک جماعت میں پڑھائی کرنے والے اور محنت کرنے والے بچے ہوں گے تو دوسرے بچے بھی ان کی طرف دیکھ کر محنتی بن جائیں گے۔ اسی طرح دوسری طرف ایک جماعت میں ہر وقت کھیلنے والے بچے ہوں گے تو وہ دوسرے بچوں کو بھی کھیلنے کی ترغیب دیتے رہیں گے اور وہاں پر صرف کھیل ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر کام اعتدال سے کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم خود نیک بن جائیں بلکہ نیکی پھیلانے والے بھی بن جائیں۔